اللہ اور اب ہمارے ساتھ میں شبیر ثاقب صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. مجیب صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے, وہ ہم شبیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. جی مجیب صاحب انڈونیشیا سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں دو چھوٹے سے سوال ہیں. جی جی. ایک جو غیر سماعت دو سے ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی 50 جلدیں لکھنے کا دعویٰ کیا تھا, جبکہ انہوں نے صرف 5 جلدیں لکھی. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنا شعری کلام بھی لکھا ہے, لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا, جس کے سپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما علمناہ شعرہ وما ینبغی لہ, تو یعنی کہ ہم نے نبی کو شعر کی تسلیم نہیں دی, تو پھر مرزا صاحب کا یہ شعری کلام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ کے دونوں جواب مل گئے. میں 5 اور 50 والے مسئلے کی طرف ہم آئیں گے بعد میں. اگر یہ شعری کلام والے کا اگر آپ جواب دے سکیں. جی سورۃ یاسین کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر, ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا. وما ینبغی لہ, اور شعر سکھانا اس کے لیے مناسب بھی نہیں. کیا سکھایا؟ فرما ان ہوا الا ذکرون, جو ہم نے سکھایا وہ تو نصیحت ہے. وہ قرآن مبین, اور قرآن مبین ہے. علماء لغت کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں شعر سے مراد نظم ہوتی تو جملہ یہ ہونا تھا کہ ہم نے اس کو نظم تو نہیں سکھائی, ان ہوا الا نثرن, جو سکھایا وہ نثر ہے, مگر کہا کہ ان ہوا الا ذکرن. چنانچہ قرآن پاک کی جو لغت کی کتاب ہے, بڑی مشہور مفردات امام راغب, وہ کہتے ہیں کہ انما یعبر بہ عن الکذب, اس آیت میں شعر کا ترجمہ ہے جھوٹ, اور آیت کا ترجمہ یہ بنے گا ہم نے اپنے نبی کو جھوٹ بولنا نہیں سکھایا. وما ینبغی لہ, اور جھوٹ بولنا اس کے شان کے مناسب بھی نہیں ہے. ہم نے کیا سکھایا؟ ان ہوا الا ذکرن, نصیحت کی باتیں سکھائیں جو لوگوں کو جو اس پہ عمل کریں گے. ذکرن کا ایک معنی ہوتا ہے عزت, ان کو عزت ملے گے خدا کے دربار میں. جھوٹ پہ عمل کرنے سے خدا کے دربار میں عزت نہیں ملا کرتی. اور اگر کوئی دیکھیں, اگر اس آیت میں یہ کہیں کہ شعر کا ترجمہ نظم ہی کرنا ہے, تو اگر نبی کے لیے نظم کہنا جائز نہیں تو نظم کہلوانا بھی جائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر نبی کا نظم کہنا گناہ ہے, مثلا میں یہ کہوں کہ میں چوری کرتا تو نہیں, کروا لیتا ہوں. میں شراب پیتا تو نہیں, دوسروں کو مہیا کر کے پلوا لیتا ہوں. بھئی جو کام میرے لیے جائز نہیں وہ دوسرے کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر اس آیت میں یہ مراد ہوتی کہ شعر بری بات ہے, انبیاء کی شان کے خلاف ہے, انبیاء کے خلفاء انبیاء کی تصویر بن کر آتے ہیں, اولیاء اپنے زمانے کے انبیاء کی تصویر بن کر آتے ہیں, تو کوئی خلیفہ, کوئی صحابی, کوئی ولی اللہ وہ شعر نہ کہتا. مگر آپ تو اپنے دربار میں صحابہ سے نظمیں سنا کرتے تھے. آپ کے صحابہ کو ہزار ہا شعر یا زبانی یاد تھے. اور اگر شعر ہی کریں تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شعراء کی 2 قسمیں ہیں, ایک اچھے شعراء, ایک برے شعراء. چنانچہ قرآن کریم سورۃ الشعراء کے آخر میں فرماتا ہے کہ شعراء وہ ہوتے ہیں جن کے پیروکار بے وقوف ہوتے ہیں. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان شعراء کے جو ایماندار اور نیک ہوتے ہیں, وہ اپنے اشعار میں, وہ نظموں میں نیکی کی باتیں کرتے ہیں. جو عام شعراء ہوتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی, وہ تو صرف الفاظ کے ذخیرے جمع کرتے ہیں. دوسرے کی شعر سے مراد لطیف کلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت لطیف تھا. شبیر صاحب آپ اگر